وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 سے لے کر 77 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بعض اہل کتاب میں سے، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بعض اہل کتاب میں سے، من وہ ہیں کہ ان اگر تأمنہ آپ امانت رکھیں ان کے پاس، تأمنہ آپ امانت رکھیں ان کے پاس، بقنطار ایک ڈھیر سونے چاندی کا، بقنطار ایک ڈھیر سونے چاندی کا، بقنطار اونچی عمارت اور بڑے پل کو کہتے ہیں۔ بہت سے مال کا اگر ڈھیر لگا دیا جائے تو وہ پھر بھی وہ اونچا ہوگا، اس لیے مال کے ڈھیر یا کثیر مال کو بھی قنطار کہتے ہیں۔ یؤدیہ تو بھی وہ ادا کر دیں گے، یؤدیہ تو بھی وہ ادا کر دیں گے، الیک آپ کو، الیک آپ کو، ومنہم اور بعض ان میں سے، ومنہم اور بعض ان میں سے، من وہ ہیں کہ ان اگر تأمنہ آپ امانت رکھیں ان کے پاس، تأمنہ آپ امانت رکھیں ان کے پاس، بدینار ایک دینار، بدینار ایک دینار۔ اس زمانے میں دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا جس کا وزن 4 ماشے ہوتا تھا، اور درہم چاندی کا سکہ تھا جو 3.5 ماشے کا ہوتا تھا۔ قیس و کسری کی سلطنتوں اور باقی دنیا میں یہی سکہ رائج تھا۔ لا یؤدی تو نہیں وہ ادا کریں گے، لا یؤدی تو نہیں وہ ادا کریں گے، الیک آپ کو، الیک آپ کو، الا مگر یہ کہ، الا مگر یہ کہ، ما دمتا آپ مسلسل رہیں، ما دمتا آپ مسلسل رہیں، علیک ان کے سر پر، علیہ ان پر، علیہ ان پر یعنی ان کے سر پر، قائما کھڑے، قائما کھڑے، یعنی اگر آپ ان کے سر پر چڑھتے رہیں تو البتہ وہ واپسی کی امید ہو سکتی ہے، ان پر کھڑے رہنے سے بار بار تقاضا کرنا مراد ہے۔ ذالک یہ بأنہم بسبب اس کے کہ بے شک، بأنہم بسبب اس کے کہ بے شک، قالوا انہوں نے کہا، قالوا انہوں نے کہا، لیسا نہیں ہے، لیسا نہیں ہے، علینا ہم پر، علینا ہم پر، فی الامیین امیوں کے بارے میں، فی الامیین امیوں کے بارے میں۔ امیین امی کی جمع ہے یعنی ان پڑھ، اس سے مراد مشرکین عرب ہیں۔ یہود کے بددیانت لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ چونکہ مشرک ہیں اس لیے ان کا مال ہڑپ کر لینا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کس طرح کسی کا مال ہڑپ کرنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ سبیل کوئی گناہ، سبیل کوئی گناہ، سبیل یعنی واضح راہ، یہاں اس مراد حجت اور گناہ ہے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، عَلَى اللَّهِ اللہ پر، عَلَى اللَّهِ اللہ پر، الکاذبہ جھوٹ، الکاذبہ جھوٹ، وَهُمْ اور وہ یعلمون جانتے ہیں، یعلمون جانتے ہیں،
یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی اور اس میں ظاہر فرمایا گیا کہ ان میں دو قسم کے لوگ ہیں، امانت دار اور بددیانت۔ بعض ایسے ہیں کہ ان کے پاس ڈھیروں مال بھی امانت کے طور پر رکھ دیا جائے تو وہ بغیر کسی کمی بیشی کے وقت پر ادا کر دیں گے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے پاس ایک قریشی نے 1200 اوقیہ یعنی تقریباً 147 کلو سونا امانت رکھا تھا۔ آپ نے اس کو ویسا ہی ادا کیا۔ اور بعض اہل کتاب اتنے بددیانت ہیں کہ تھوڑے مال پر بھی ان کی نیت بگڑ جاتی ہے، جیسے کہ فنخاس بن آزورہ نامی یہودی، جس کے پاس کسی نے ایک اشرفی امانت رکھی تھی لیکن وہ واپسی کے وقت اس سے بھی مکر گیا۔ تو ان دونوں قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اہل کتاب میں کوئی تو وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک ڈھیر بھی امانت رکھ دو تو وہ تمہیں پورا واپس ادا کر دے گا، اور انہی میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو جب تک تم اس کے سر پر کھڑے نہیں رہو گے اور بار بار تقاضا نہیں کرتے رہو گے وہ تمہیں ادا نہیں کرے گا۔ گویا اللہ عز و جل کے ڈر سے نہیں بلکہ لوگوں کے ڈر سے اور بار بار کے تقاضے پر ہی امانت ادا کرے گا۔ اور ایسی امانت داری قابل تعریف نہیں جو بلند اخلاقی اور خوف خدا کی وجہ سے نہ ہو بلکہ لوگوں کے ڈر سے ہو۔ یہودی اس طرح بددیانتی کی حرکتیں کرتے اور اپنے نفس کو اس ہیلے بہانے سے راضی کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں دوسرے دین والوں کے مال کو ہضم کرنے کا حکم دیا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں کوئی ایسا حکم نہیں، اور ان کی یہ بات اللہ تعالیٰ جل شان پر بہتان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دھوکے اور ظلم کے طور پر کسی کا مال دبا لینا حرام ہے، اگرچہ وہ کسی دوسرے مذہب کا ہی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ان لوگوں کی امانتوں کی ادائیگی کی ذمہ داری دے کر گئے جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر رہے تھے اور جن سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ! اے کاش کہ ہمارے مسلمان بھائی غور فرمائیں کہ وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہے یا یہودیوں کے طریقے پر۔ اس وقت عمومی طور پر مسلمان دنیا میں نیک نام نہیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی نے جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق دبایا تو اس نے اپنے لیے آگ کو واجب کر لیا۔ راوی نے عرض کیا کہ اگر وہ چیز معمولی سی ہو تب بھی اس کے لیے آگ واجب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اگرچہ وہ درخت کی سبت ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ بلا کیوں نہیں، من جو شخص اوفا پورا کرے بعہدہ اپنا عہد واتقى اور اللہ سے ڈرے فإن تو بلا شبہ اللہ یحب محبت کرتا ہے المتقین لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ولا من اوفى بعہدہ، جو شخص اپنا عہد پورا کرے گا اور کسی نے امانت رکھی ہے تو اس کو ادا کرے گا، واتقى اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا، کفر شرک نفاق اور معصیت سے بچتا رہے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا بلکہ پرہیزگاری اختیار کرے گا، فإن اللہ یحب المتقین، یاد رکھو اللہ تعالیٰ متقیوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ دوسری جگہ موجود ہے واللہ یحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا، وہ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ کفار، مشرکین، منافقین، متکبرین اور خائنین اس کی نظر میں بہت بڑے مجرم ہیں۔ غرض ان آیات میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اہل کتاب کی گندی ذہنیت کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ایک باطل فلسفہ خود ہی وضع کر رکھا ہے جس کی کوئی اصلیت نہیں۔ مالی حقوق تو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے جبکہ صاحب حق خود معاف نہ کرے۔ حقوق العباد بڑی اہم چیز ہے۔ اس آیت میں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ ایفاء عہد، تقوی اور ایمان باللہ اس کی بنیاد ہے۔ ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الآخرة
ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ان بے شک الذین وہ لوگ جو یشترون خریدتے ہیں یا حاصل کرتے ہیں بعہد اللہ اللہ کا عہد وایمانہم اور اپنی قسم کے عوض ساماناً قیمت قلیلاً تھوڑی سی اولئک یہ وہ لوگ ہیں کہ لا نہیں ہے خلاق کوئی حصہ لہم ان کے لیے فی الآخرت میں یعنی انہیں آخرت میں کوئی بھلائی حاصل نہ ہو سکے گی ولا اور نہ یکلمہم ان سے کلام کرے گا یعنی اللہ تعالیٰ جل شان قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا اللہ ولا اور نہ ینظر دیکھے گا اللہ تعالیٰ جل شان اپنی نگاہ رحمت سے انہیں معروم رکھے گا الیہم ان کی طرف نظر رحمت سے یوم القیامت کے دن ولا یزکیہم اور نہ انہیں پاک کرے گا یعنی اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ نہیں فرمائیں گے ان کو پاک نہیں کریں گے وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے عذاب یعنی ان کی دنیا پرستی کے نتیجے میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا علیم دردناک یہ آیت یہودیوں کے علماء اور ان کے کچھ سرداروں حسن ابو رافع کعب بن اشرف اور خی بن اخطب وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا وہ عہد چھپایا تھا جو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق ان سے تورات میں لیا گیا تھا انہوں نے اس کو بدل دیا اور بجائے اس کے اپنے ہاتھوں سے کچھ کا کچھ لکھ دیا اور جھوٹی قسم کھائی یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے اور یہ سب کچھ انہوں نے اپنی جماعت کے جاہلوں سے رشوتیں اور مال دولت حاصل کرنے کے لیے کیا ان کے لیے یہ شدید وعید بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ عز و جل کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور اللہ عز و جل قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف سے رحمت کی نظر کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ جل شانہ نہ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھا اس پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی وہ لوگ بہت نقصان میں رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہبند کو ٹخن سے نیچے لٹکانے والا یعنی تکبر کے طور پر اور احسان جتانے والا اور اپنے تجارتی مال کو جھوٹی قسم سے رواج دینے والا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کا حق مارنے کے لیے قسم کھائے اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے اور دوزخ لازم کر دیتا ہے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ تھوڑی سی چیز ہو فرمایا اگرچہ پیلو کی شاخ ہی کیوں نہ ہو یا اللہ ہم کو بھی اپنے متقی بندوں میں شامل فرما لیں اور ہم کو اپنا ہر چھوٹا اور بڑا عہد پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں یا اللہ ہم کو اہل امانت میں سے بنائیے اور امانت میں خیانت کے جرم سے کامل طور پر ہم کو بچائیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین